الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. پہلے بیان ہوا جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے عقیدے درست نہیں. اب بیان ہے ایمان والوں کا کہ جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں. نبی کی طرف جانا، نبی کا کہنا ماننا، یہ اللہ ہی کی طرف جانا اور اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے. خود قرآن میں بیان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. جو منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کا ایمان درست نہیں.
اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا. جس طرح مرض، بیماری، بیمار کو پوری طرح بدن کا استعمال نہیں کرنے دیتی، کمزوری ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے پورے بدن کی قوت استعمال نہیں کر پاتا. اسی طرح جس کے ایمان کی حالت درست نہ ہو، پھر اس کا دل بھی صحیح نہیں کام کرتا، مزاج صحیح کام نہیں کرتا، وہ جائز اور صحیح چیزوں سے بھی منہ پھیرتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کا حال درست نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے تعالوا یستغفر لکم. رسول اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے کہ وہ تمہیں بخشوائے، اور کوئی نہ جائے تو اپنا نقصان ہے یا رسول کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں بخشوانے کے لیے، اور ہم ان کا دامن نہ تھامیں، ان کی طرف نہ جائیں، تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارا نقصان ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اگر تم قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ، اگر تم انہیں حکم دو گے تو ضرور جہاد کو نکلیں گے. آپ فرما دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، شرع کے حکم کے مطابق اور موافق تمہاری فرما برداری، تمہاری یہ حالت ہو کہ تم فرما برداری کرو. حکم برداری چاہیے، شریعت کی پیروی چاہیے، اطاعت چاہیے. اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون. پہلی بات، منافقین قسمیں اٹھا کر، قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اب جب بھی جہاد کا حکم آئے گا ہم ضرور نکلیں گے، جائیں گے، ساتھ مسلمانوں کی فوج میں، لشکر میں جائیں گے. مگر جب وقت آتا تو جھوٹے بہانے کر کے رک جاتے تھے، نہیں جاتے تھے. اس آیت میں ان کا ذکر ہے. قسم کے حوالے سے مسلسل تفسیر میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. ایک مسلمان کے بارے میں یہ تأثر، یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور میں آپ کو بتا چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جو جھوٹ بولے وہ اپنے مسلمان ہونے کی نفی کرتا ہے، یعنی اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں
سچا یا صحیح مسلمان نہیں ہوں۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے دوسرے کو اعتبار دلانے کی کہ وہ آپ کی بات کو سچا مان لے، تو جو آپ کو صحیح مانتا ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا قسم اٹھاؤ، کہے گا جی آپ کی بات کا اعتبار ہے، آپ غلط نہیں کہتے۔ مگر حال ایسا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ آج کل مطلب نکالنے کی باتیں ہوتی ہیں، وقت گزر جائے کسی طرح، سچی قسم جھوٹی قسم ہم پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے، ان کو قسم کا لفظ منہ پہ چڑھا ہوا ہے، بار بار قسم ہے قسم ہے۔ تو دو باتیں سن لیں، باقی تفصیل پھر میں انشاءاللہ کبھی آپ کو سناؤں گا۔ زیادہ قسمیں کھانے والا سچی بھی کھائے، زیادہ قسمیں بھلے سچی بھی ہوں، وہ اپنا اعتبار شاید بنا لے، برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تاجر قسم اٹھا کر سودا بیچے، سودا بک جائے گا، برکت نہیں۔ کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ دوسرے کو یقین دلانا ہے، اور وہ آپ کی نظر میں کہ قسم اٹھانے سے اس کو اس بات پہ پورا پورا یقین ہو جائے گا، تو آپ قسم اٹھا لیں۔ کچھ لوگوں کا رواج ہو گیا ہے، لاؤ قرآن اٹھاؤ۔ قرآن اٹھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا، قرآن اٹھاؤ۔ دو پیسے کے لیے، دنیا کی معمولی بات کے لیے قرآن اٹھانا، اللہ کا کلام، ہم لوگ یہ عام حرکت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کئی قسم کی مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ مولانا صاحب بندش ہو گئی ہے، پیر صاحب کسی نے جادو کر دیا ہے، خود اپنی حرکتیں یاد نہیں ہے کہ میں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے، ان پر توجہ نہیں ہے، وہ بندش ہو گئی، کسی نے کر دیا ہے۔ پیر صاحب یا مولانا صاحب کچھ پڑھنے کو کہیں تو وہ بھی نہیں، بس تعویذ دے دو خود بخود کام ہو جائے۔ مزاج باقی چیزوں میں نہیں ہے یہ مزاج، یہ ان معاملات میں تو یاد رکھیں، جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم اٹھا لی ہے، اندر احساس ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن صرف سامنے والے کو یقین ہو جائے تو اس کا مطلب میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں نا، پتہ ہے مجھے، پھر بھی میں کر رہا ہوں، تو میرا مقصد کیا ہے کہ وہ کسی طرح معاملہ ٹل جائے، بعد میں معافی کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا سمجھداری ہے؟ موقع نہ ملا توبہ کرنے کا، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ایک انسان کی بھول ہے، میں یوں کہوں کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ قسم صرف اور صرف اللہ تعالی کی اٹھائی جا سکتی ہے یا قرآن کی، اس کے سوا کوئی قسم اٹھائی جا سکتی، اونچی کہیے گا، قسم باپ کی، قسم دادے کی، قسم مدینے کی، نہ، نبی کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ ہمیں حکم ہے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، اللہ کی قسم اٹھانی ہے یا قرآن کی، اس کے علاوہ
اونچی گئی ہے نہیں، یاد کر لے۔ آپ نے نبی کی قسم اٹھا لی، کسی اور پاک چیز کی قسم اٹھا لی، وہ نہیں پڑتی، نہیں پڑے گی۔ مفتی کے پاس جائیں گے کہ شریعت کا حکم بتاؤ، میں نے قسم اٹھا لی ہے، وہ کہے گا نہیں پڑی، تمہاری قسم نہیں پڑی۔ مگر قاضی، جج کو کہتے ہیں، وہ سزا دے سکتا ہے۔ مفتی تو کہہ دے گا قسم نہیں پڑی، قاضی کو پتا چلے گا، قاضی کے پاس جائے گا تو وہ سزا دے سکتا ہے کہ تو نے اس مقدس نام سے مذاق کیوں کیا؟ تجھے کس نے اجازت دی تھی؟ وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، تادیب کر سکتا ہے، سرزنش کر سکتا ہے۔ فضول قسمیں اٹھانا، بات کر رہے ہیں، قسم ہے، وہ ساتھ کہتے بھی جاتے ہیں۔ عرب والوں میں، عربی میں واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، وہ ہر جملے میں واللہ واللہ واللہ، اور زیادہ اس کو مؤکد کرنا ہو، تاکید لانی ہو تو واللہ باللہ ثم تاللہ، قسم اور زیادہ اس کو بھاری کرنا۔ تو اس میں صرف اس وقت جب آپ کو یہ کوئی ایسا مرحلہ ہو جہاں آپ سمجھیں کہ میں نے اپنی بات کو جو سچی ہے، صحیح ہے، دوسرے کے دل میں اس کا یقین بٹھانا ہے، تب، ورنہ نہیں کرتا اعتبار نہ کرے۔ آپ سچ بولتے ہیں، سچ پہ قائم رہیں، کیونکہ سچ کو وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جھوٹ میں جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو، یا جھوٹ میں طنز کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، طنز، سرکیسٹک، جھوٹ میں ایک کمال ہے۔ یہ لفظ کمال جو ہے خوبی کے معنی میں نہیں ہے، طنز ہے۔ جھوٹ یاد نہیں رہتا، جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ آپ کو لفظ آگے پیچھے کریں گے، 2-4 دن یاد رہے گا، پھر مشکل ہو جائے گی کیا کہا تھا۔ اور سچ آپ کو یاد رہے گا، جتنا بھی ہے بھولے گا نہیں۔ جھوٹ کا جملہ آپ نے جو کہا ہوگا، وہ کہے گا اس وقت تو یوں کہا تھا، ارے نہیں، وہ یاد نہیں رہے گا۔ آج کہا ہے، کل آپ کے وہی لفظ ہو سکتے، یہ جھوٹ میں ہے، لیکن سچ میں یہ ہے کہ وہ چونکہ سچ ہے، آپ زور دیں گے یاد آ جائے گا ساری بات۔ حافظہ کمزور ہونا اور بات ہے، لیکن جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ اور آپ کے ہاں کہاوت ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ وہ نکل گیا، اب دوبارہ اس کو آپ اسی طرح پورا نہیں کر پاتے۔ تو جو شخص صرف دنیا کے مال یا چند چیزوں کے لیے، اجی اس کا ریٹ جو ہے نا، مال ہے، بیچنا ہے جی اتنا ہے، اور اس پہ قسم اٹھا لی، مال بک جائے گا، برکت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو تاجر ہوں یا کوئی اور لین دین کر رہے ہوں، ان کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ گھریلو جھگڑوں میں اکثر نوبت آتی ہے، میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے، رشتہ داروں میں آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، آپ سے کہا میں سچ بول رہا ہوں، کہ قسم اٹھاؤ، ان کا قسم اٹھا کے تمہیں بھی گناہ گار کروں، میں خود بھی گناہ گار ہوں، نہیں اعتبار، تمہاری مرضی۔ لیکن وہ کہہ نہیں جی قسم اٹھاؤ ورنہ مجھے اعتبار نہیں آئے گا، اور اٹھانی پڑ جائے مجبوراً تو اٹھانی ہے، اور وہ بھی سچی بات پر۔
اب یہاں آپ کو میں ایک بات اور بھی بتا دوں. آپ نے قسم کسی اٹھائی تو آپ نے، مگر کسی جائز کام پر اٹھا لی کہ میں فلانا کام جو جائز تھا وہ نہیں کروں گا. مثلا سمجھنے کے لیے کہوں، شہد میں شفا ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی قسم اٹھا لے میں نہیں کھاؤں گا، تو ایسی قسم توڑنا لازمی ہوگی، کیونکہ اس نے حلال جائز چیز کے لیے قسم اٹھا لی ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے. وہ توڑے اس کو، اور توڑ کر معافی بھی چاہے، کفارہ بھی دے. کفارہ کا مطلب گناہ کو مٹانے کے لیے جو کام کرتے ہیں آپ. کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، یا اتنے پیسے کے کپڑے دینے ہیں ان کو. غریب ہے، پیسے نہیں دے سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، تو 3 روزے رکھے. کیوں؟ تاکہ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے سوچے. اور ہمارے ہاں اکثر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی توبہ کرتا ہے نہ کوئی کفارہ دیتا ہے. وہ بوجھ سارا آپ پر ہوتا ہے، پھر نتیجے میں وہ آپ کے سامنے پریشانیاں لاتا ہے، رکاوٹیں لاتا ہے. آپ شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہو گیا، وقت گزر گیا، وہ تو گزر گیا، مگر وہ آپ کے کھاتے میں وہ چیز موجود ہے، اس نے آپ کے سامنے آنا ہوتا ہے. اسی لیے صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو. کیا کرو؟ نبی معصوم ہیں یا نہیں؟ کسی کو شبہ ہے؟ یقیناً معصوم ہیں، کوئی شبہ نہیں. اس کے باوجود میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ معصوم ہو کے کر رہے ہیں اور ہم معصوم نہیں ہیں، اور ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، توبہ استغفار بھی نہیں کرتے. کوتاہی ہے یا نہیں؟ کہیے. پہلی بات، قسم اٹھانی نہیں چاہیے. کو بہت ضروری اٹھانی پڑ جائے تو سچی قسم اٹھائیں، جھوٹی نہ اٹھائیں. اور اگر اٹھا لی ہے، غلط کیا ہے، فوراً توبہ کرو اور کفارہ دو تاکہ اس بوجھ سے نکل جاؤ، ورنہ وہ رہے گا اور آپ کے سامنے کسی نہ کسی صورت آئے گا. تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. جو لوگ بڑے بڑے گناہوں پر قسم اٹھا لیتے ہیں، اب جب میں چھوٹے معاملے پہ کہہ رہا ہوں تو بڑے معاملے پر کتنا زیادہ وبال ہوگا. اگلا شخص یقین کر لیتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، قرآن کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ شخص ایمان والا اللہ کی عظمت کو بھی جانتا ہے، قرآن کی شان کو بھی جانتا ہے. تو یہ قرآن یا اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو اب اس کا مطلب کہ بات یقینی ہے. تو آپ نے اس کو اللہ اور قرآن کے نام پر دلایا یقین، اور بات تھی غلط، تو آپ نے کیا کھیلا؟ کیا کھیل کھیلا؟ دوسرے کے ایمان سے آپ کھیلے جبکہ آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ ہے. تو ایسے معاملے میں آپ وقتی طور پر وہ تو یہ اعتبار کر لے گا، مگر آپ کتنا بڑا وبال لے لیتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے. تو جو قسم اٹھاتا ہے وہ دوسرے پر روب ڈالتا ہے، اعتبار ڈالتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے اور سچا نہیں ہے، تو کتنی بری بات ہے. میں تو جائز اور حلال کاموں پہ بھی قسمیں اٹھانے کو منع کر رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے.
بہت کوئی مشکل آ گئی، ضرورت پڑ گئی، مگر ہمارے ہاں وہ بیماری بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ منافق قسمیں کھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، یہ کہتے ہیں جی آئندہ، ابھی تو ہم نہیں گئے، آئندہ جب جاؤ گے نا جہاد میں ضرور جائیں گے، اور جب وقت آتا ہے بہانے بنا لیتے ہیں، پھر رہ جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ کیا چلا قرآن کی اس آیت سے کہ بہت قسمیں اٹھا کر اپنا اعتبار جمانا منافقوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ اونچی کہیے اور کہیے، کیوں کہلواتا ہوں ذرا احساس ہو۔ ویسے آپ کو کوئی منافق کہہ دے آپ کو بہت برا لگے گا، مگر کام وہی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے